اب خیر مقدم ہے آپ کا، اور آج رحمت باری کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں ہمارے علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ عشرہ رحمت ہمیں نصیب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، اور اس عشرہ رحمت پر رحمت باری تعالیٰ پر بات ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے گا صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے مختلف مظاہر بنائے، جیسا کہ پہلے تذکرہ گزر چکا ہے اس کا، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو بھی ہمارے لیے اپنی رحمت کاملہ کا مظہر بنایا ہے۔ مختلف مقامات کو اس نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا، جیسے مساجد ہیں، جیسے حرمین شریفین ہیں، ایسے ہی بہت سارے اوقات کو اس نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا، جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح اس پورے ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے، اور اس کے 3 عشروں کو پھر تخصیصاً اللہ رب العزت نے ایک شان عطا فرمائی کہ پہلے عشرہ کو عشرہ رحمت کے ساتھ تخصیصی شان عطا فرمائی، دوسرے عشرہ کو مغفرت کے ساتھ منسوب کیا گیا حدیث مبارکہ کے مطابق، اور تیسرے عشرہ کو عتق من النار، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے رہائی اور خلاصی کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ تو یہ تخصیصی شان ہر عشرہ کی الگ الگ اپنی جگہ، مگر مجموعی طور پر یہ پورا ماہ مبارک اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ کا اظہار ہے۔ اب اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت کس کس صورت میں ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی ہے، کس کس صورت میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے؟ پہلی تو یہ صورت کہ جو بھی عمل انسان کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، بے شک بے شک، اور کئی گنا اجر بڑھا دیتا ہے، اور کم سے کم 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اللہ، اور اگر وہ چاہے تو کسی کے لیے بے حساب بھی فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے اجر کو بڑھا کر اس ماہ مبارک میں اپنی رحمت کا ایک خصوصی اظہار فرمایا ہے، اپنے کرم کا خصوصی اظہار فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر اس کی رحمت کے اظہار کی ایک یہ صورت بھی سامنے آتی ہے کہ جیسا حدیث مبارکہ میں ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جس پر شارحین اور ہمارے اکابرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کو آسان بنا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کہ اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ نیکی کی طرف راغب ہو سکے۔ تو وہ راغب ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ انسان نیکی کی راہ کی طرف جو نہیں جا پا رہا تھا، اپنے غفلتوں کی وجہ سے، نفس کی خرابی کی وجہ سے، شیطانی اعمال کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے یہ وبال ہٹا دیا اور اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا۔ جب نیکی کا راستہ آسان ہو گیا تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں مسجد میں بھی رونق بڑھ گئی، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ درجہ نیکی کا بڑھ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو اپنے اعمال کے سبب یا گمراہی کے سبب محروم کر دیا گیا ہو، ورنہ تو کم و بیش ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ نیکی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو نیکی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ بھی اس ماہ مبارک کے اندر، عشرہ رحمت کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک خصوصی اظہار ہے، رحمت الہی کا خصوصی مظہر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمت کے اظہار کی ایک یہ بھی صورت ہے اس ماہ مبارک کے اندر اور اس عشرہ رحمت کے اندر بھی تخصیصاً، وہ یہ کہ گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور انسان کے لیے اللہ رب العزت برائی کے راستوں کو مسدود فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے دیگر اکابرین اور محدثین نے کم و بیش یہی معانی اس کے بیان فرمائے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت برائی کی طرف جانے والے اعمال کو مسدود کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک اظہار ہوا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اس ماہ مبارک کے اندر بے شمار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے
کہ اس میں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے لیے توبہ کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، بخشش اور مغفرت کی طرف انسان کے دل کو راغب کر دیتا ہے، اور پھر اس کی رحمت ہر رات میں اور بالخصوص رات کے آخری پہر میں، یعنی صبح طلوع فجر سے پہلے، اور یہ جو وقت ہے اس میں اس کی رحمت بالخصوص متوجہ ہوتی ہے، اور آسمان دنیا سے وہ ندا دیتا ہے بندوں کو تاکہ وہ غفلت سے جاگیں، وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف آ سکیں۔ تو یہ جو اس کی رحمت خصوصی طور پر ندا دیتی ہے، خصوصی طور پر متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس کی رحمت آمادہ ہو جاتی ہے، منتظر ہوتی ہے کہ کوئی آئے، توبہ اور استغفار کی حقیقی ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور بیٹھے اور اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنے کا عزم اور ارادہ لے کر آئے، اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ جو گناہوں سے چھٹکارا پانا، گناہوں سے نجات پانا، اور ان تمام چیزوں کے وبال سے اپنے آپ کو نکال لینا، یہ اللہ رب العزت کے رحمت کے اظہار کی خصوصی صورتیں ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر نصیب ہوتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی رحمت تو ان تمام صورتوں میں بھی ہماری طرف متوجہ ہے، اور ان بے شمار صورتوں میں بھی ہماری طرف متوجہ ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں، جو ہمارے علم اور یقین میں نہیں۔ تو لہٰذا غفلت ہماری طرف سے رہتی ہے، انسان کی طرف سے رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، اس کی ایک ایک گھڑی کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور ان تمام اعمال کو بجا لانے کی کوشش کریں جو اس ماہ مبارک کی نسبت سے مشروع ہوئے، بالخصوص روزہ ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزے کی وہ اہمیت نہیں رکھتے اپنی عملی زندگی میں، اور اسے بغیر کسی وجہ کے ترک کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا روزے کی فرضیت کے اوپر جیسے ہمارا ایمان کامل ہے، اسی طرح عمل میں بھی ہمیں کاربند رہنا چاہیے اس کے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان تمام اعمال کو بجا لائیں جو اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ہمیں مستحق بناتے ہیں، اور دروازہ کھلتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کریں اور اپنی غفلتوں، گناہوں، فسق و فجور کو، اس کے میل کو دھو کر اللہ کی بارگاہ میں مزکا اور مصفا ہو جائیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔